ایمان کی معرفت کے بغیر اللہ کی حجت مخلوق پر قائم نہیں ہوتی. بات مشکل ہوگی میرا خیال. ابھی تو ترجمہ ہے, میں پھر عرض کرتا ہوں. معصوم فرماتی ہیں ایمان کی معرفت کے بغیر مخلوق پر اللہ کی حجت قائم نہیں ہوتی. مخلوق پر, بندوں پر نہیں, انسانوں پر نہیں, تمام مخلوقات پر جو شے اس نے خلق فرمائی ہے اس شے پر واجب نہیں, عاجب ہے کہ وہ ایمان کی معرفت رکھتا ہو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. حجت مخلوق سے پہلے, حجت مخلوق کے ساتھ, حجت مخلوق کے بعد. ارباب بصیرت فرمانے معصوم ہے حجت مخلوق سے پہلے ثابت یہ ہوا کہ مخلوق نہ تھی, حجت تھی. جب حجت تھی تو حجت مخلوق نہ ہوئی. مخلوق کے ساتھ حجت, مخلوق نہ ہوگی حجت ہوگی. ہم حجت کی قائل ہیں, ہم حجت کے ماننے والے ہیں. تو حجت کب تھی؟ حجت کب تھی؟ توجہ رکھیں گے, گھبرائیں گے تو نہیں. حجت کب تھی؟ یہ لفظ دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کب نہ تھا, جب نہ تھا نہ تھا, بس وہ تھا. کچھ مجھے غصے میں نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا, وہی تھا, کچھ نہ تھا, اس کے لیے تھا. کب؟ جب وہی وہ تھا. اس تھا نے چاہا میں پہچانا دوں, تم تو کندن مکھیا احباب تو ان اور. اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں. اپنی پہچان کے لیے اس نے ایسے کو ظاہر کیا جیسے کو اس نے چاہا تھا. جو اس کی چاہت کیسی ہے, جو اس کے علم میں ہے, جو اس کے علم میں ہے وہی اس کی مشیت ہے. جو مشیت ہے وہ اس کا ارادہ ہے. اردو میں ارادہ, عربی میں ارادہ, وہ اس کے ارادے میں ہے. بس یہ آپ نے بڑی باتوں والے مجالس سن رکھا ہے. انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بالتحقیق جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون, بس وہ ہو جاتی ہے. بات تم کہنے کے لیے دانا چاہیے, دانے کے لیے چہرہ چاہیے, چہرے کے لیے سر چاہیے, سر کے لیے گردن چاہیے, گردن کے لیے کندھے چاہیے, کندھوں کے لیے بدن چاہیے. اس کا تو بدن نہیں, اس کا تو جسم نہیں. پھر تم کس نے کہا؟ دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, یا اس کا ارادہ ہی ایسا ہے, اس کا ارادہ ہی کن ہے, وہ کہتا نہیں, یا پھر کچھ ہے. چلیے, ایک نہیں, دو نہیں, 14 زبانیں ایسی ہیں جو لسان اللہ ہے. 14 کی 14 زبانیں لسان اللہ ہے. مجھے ذکر کرنا ہے اس حجت کا جسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. سندر شاہ جی, موسیٰ انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں ایک اسم ملا موسیٰ. بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا میم, با, سین, الف.
عربی لغت میں آپ کو ملے گا میم واو سین چھوٹی یہ کھڑا زبر موسیٰ، یہ قبطی اور عبرانی زبان کا لفظ ہے. مو پانی، سی درخت، پانی اور درخت ملے تو موسی بنا. موسی کوئی لفظ نہیں جو معنی نہیں رکھتا، مرکب ہو گیا نا، پانی اور درخت یہ کا معنی ہوئی، کھڑی زبر آئی تو اسم ہو گیا. وہ موسیٰ فَرَجَعَ موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان آصفا، جب پلٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف تو وہ غضبناک تھے، حزن و ملال میں غصے والے. ایک موسیٰ وہ ہے جو غصے والا ہے، ایک موسیٰ وہ ہے جو کاظم ہے، غصے کو پی جانے والا، وہ حیبت والا. اس کی حیبت کے لوگ حیرت کدا، اس کے غصے کو پی جانے پہ لوگ حیرت کدا کہ یہ کیسا وہ کیسا. وہ اللہ کے دین کے لیے حیبت ناک ہونا ضروری تھا، یہ اللہ کے دین کے لیے غصے کو پی جانے والا. سلام پڑھ دے بابا. بڑی کرم نواز. وہ موسیٰ اس دور میں ظاہر ہوا جس دور میں بچوں کو قتل کرنا تھا. جناب ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں. ایک ہارون کا کردار وہ ہے جس کے لیے اولو العزم رسول اللہ کی بارگاہ میں استفسار کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. صاحبان محترم، جناب موسیٰ خود مانگ رہے ہیں، جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. پالے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے. میں رکیا ہوں. پالے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے. مجھے خبر نہیں ہے تحصیل شادی اسکول سے لے کر کالج تک، کالج سے یونیورسٹی تک بڑے بڑے پروفیسروں سے ملاقات ہوئی. ہر ایک سے سوال کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تھی کہ پالے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، تو وہ تو بڑے تھے، بڑے قد والے تھے، بڑی عمر والے تھے، زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ چکے تھے. سینہ چوڑا تھا، قد بڑا تھا، آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کوئی مائی کا لال ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. اس دور میں انہوں نے دعا کی پالے والے میری سینوں کو کشادہ کر دے. تو اللہ نے کوئی تو فرشتہ بھیجا ہوگا، بڑے بڑے بچے دے کے بھیجا ہوگا تاکہ وہ جناب موسیٰ کا سینہ چاک کرے، چاک کر کے اسے کھلا کر دے. کسی پروفیسر نے، کسی ٹیچر نے، کسی عالم دین نے میری رہنمائی نہیں کی، بلکہ دربار جلدی میری طرف میری رہنمائی نہیں کی، بلکہ خاموش، بالکل خاموش، جیسے یہ دلاور خاموش ہے ایسے خاموش، سارے کے سارے خاموش. لیکن پھر میں نے سوال کر دیا، جب موسیٰ نے کہا تھا میرے سینے کو کشادہ کر دیں تو کسی کو بھیجا نہیں، یہ نبیوں کا نبی ہے جس کے لیے کہنے والے کہتے ہیں بچپنے میں سینہ چاک کیا. کس کا ترجمہ کرتے؟ علم نشر اللہ کا صدر اللہ کا، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یہ بیماری کب سے لاحق ہوئی ہے؟ جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جس کے لیے رسول سے ہی سوال ہو گیا. پالنے والے کے بارے میں پروردگار کی مخلوقات میں سوال کیا گیا، کیا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ فرمایا ابرما خلقنا نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. مولوی کی آواز آئی یہ روایت صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے مان لیا صحیح ہو گئی.
لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. عابد نہیں کہا, عابدین, عابدین نہیں کہا. عابد ایک, عابدین دو, عابدین کم از کم 3, زیادہ سے زیادہ 14. میں کہہ گیا ہوں کم از کم 3, زیادہ سے زیادہ 14. کہہ دو ان سے جنہوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس شے کو خلق کیا تو اس کا جواب رسول اسلام نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے رسول کی زبان سے جواب دیا. سلوات پڑھ دے بابا. میں مختصر کرتا ہوں بس صاحبان محترم. جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ سال جذبہ فکر ہوئے. جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا, یہ کیسی لوگ ہیں, یہ کیسی ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. قَالَ فِرْعَوْنُ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. فرعون نے کہا میں رب اعلیٰ ہوں, رب بن بیٹھا. لیکن نجومیوں کا محتاج ہے. جو نجومیوں کا محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. فرعون نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ خود نہیں کیا. ذرا اشارہ دوں گا میں اس کا, جسے آپ انگلش میں قدر کہتے ہیں. کچھ کتابوں میں ہے چچا دار, کسی میں ہے خالہ دار. اس کا بھائی ہے قارون. وہ آیا اس کے بعد اور آ کے کہتا ہے فرعون تیرا ٹیکا بڑا ہے. فرعون آگے 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 آپ آگے آگے لوٹ کے جانے والوں میں حیران. آگے آگے آجے بھائی آجے وہ بات ہے. اب آئے ہیں بیٹھ بابا آدھو بلند سلام اللہم صلی علی محمد. بڑی طرف نہ توجہ میری طرف ہے. مجھے نہیں خبر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رسول نبی رسول اللہ رسول صاحب شریعت, صاحب طریقت, صاحب کتاب, 5 اللہ رسولوں میں شمار. اس سال جلوہ فکر ہوئی. اس سال اللہ نے ارسال کیا. یہ بھی آپ نے مولانا علامہ عرفان مہدی نقوی صاحب سے سماعت فرمایا. اس سال اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو بھیجا جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا. کیونکہ وہ جمعہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ اچھا پیدا ہوگا تو تیری خدائی کو تار تار کر کے رکھ دے گا. اس نے بچے مارنے شروع کر دیے. کچھ لوگ آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر تو بچوں کو مارے گا تو حکومت کس پہ کرے گا. 1 سال کے بچے چھوڑ دیے گئے, 1 سال کے بچے مار دیے گئے, 1 سال کے بچے چھوڑ دیے گئے. تو جناب ہارون آئے تھے اس سال جس سال بچے چھوڑنے تھے. جناب موسیٰ آئے اس سال جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فکر ہوئے, لیکن کچھ آثار ہوتے ہیں. مستورات آئیں تلاشی لینے کے لیے, کوئی آثار نہیں. جب جزوی معصوم کے آنے کا کوئی آثار نہیں تو کلی معصوم کے آنے کا آثار کیسے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جزوی معصوم ہیں, کلی نہیں. سلوات پڑھ دے بابا. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسماعیل سے چھوٹے ہیں. وہاں جناب ہارون بڑے ہیں, یہاں جناب اسماعیل چھوٹے ہیں. 3 سال کا سن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. کوئی بڑا مولوی آیا ساتھ کے آل محمد کی واقعہ
बड़ा मौलवी आया साथ के आले मोहम्मद की बारगाह में, ऐसे में देखा एक कम से बच्चा बकरी का कान पकड़े हुए बकरी से कह रहा है मेरे रब को सजदा कर। जो जानवरों से सजदा करवाते हो वो इंसानों को कैसे माफ कर देंगे? ये हैरत कदा की गहरी समुद्र में होता था हो गया। कम से मासूम बच्चा ये क्या कह रहा है? दिखाना मकसूद था कि मासूम दुनिया में आते ही अपने आप को जाहिर करता है। बड़ी गरम बड़ी नाज तवज्जो सरकार मेरी तरफ, बड़ी तवज्जो मेरी तरफ, आप सबकी बड़ी करम नवाज़ी, जैसा भी माहौल है। शाबाने मोहतरम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ के आले मोहम्मद की हयात मुबारका में इंतकाल कर गए। 20 साल जनाब हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने बाबा की इमामत के ज़ेरे साया परवान चढ़ गए। 20 साल के बाद जैसे ही साथ के आले मोहम्मद की शहादत हुई, हज़रत इमाम मूसा काज़िम मनसबे इमामत पर फाइज हो गए। तो इमाम हर हालत में इमाम होता है, जाहिर करे ना करे। ये वो इमाम है जिसके लिए साथ के आले मोहम्मद ने फरमाया था लोगों के इस्तफसार पर कि मौला आपके बाद हमारा इमाम कौन होगा? फरमाया रुको, जैसे ही आएगा कोई वही तुम्हारा इमाम होगा। कुछ लोग शर पसंद जो अकीदे के बिल्कुल सही थे, उन्होंने ये ठान ली थी चूंकि बड़ा बेटा वही हकदार है, लिहाजा जनाब इस्माइल ही इमाम होंगे। जनाब इस्माइल की जब इंतकाल हुआ तो आले मोहम्मद का पहला ये इंसान है जिसके लिए इमाम ने वक्त में ये एहतमाम किया कि उनकी मैयत को ताखीर तक रखा। पूरे मदीने वालों को दिखाया कि इस्माइल माता इस्माइल मर गया, इस्माइल इंतकाल कर गया। जहाँ तक मेरी तहकीक है जनाबे साद के आले मोहम्मद की आंखों में आंसू नहीं है, रोए नहीं है, बल्कि आने वाले दौर की बशारत दे रहे हैं। कौलन फेलन अमलन सबको दिखाया। इस्माइल इंतकाल कर गया क्योंकि मौला जानते हैं कोई गुरु ऐसा पैदा होगा जो इस्माइल की इमामत का कायल होगा, भले से वो कलील हो अलील होंगे अकीदे में। लिहाजा मौला ने एहतमाम कर दिया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बशारत दे दी और साहब बता दिए। जनाबे मोहम्मद बिन इस्माइल ने इमामत का दावा कर दिया कि मूसा काज़िम तो ऐसे ही है, इमाम तो मैं हूँ। अब्दुल्ला होता है साथ का मोहम्मद का, उसने भी दावा कर दिया कि इमाम तो मैं हूँ, मूसा काज़िम तो ऐसे ही है। कुछ लोग गए जीरक लोग, ऐसे जीरक लोग गए मौला की बारगाह में और इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में जाके इंतज़ा करते हैं, मौला वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप अभी ये तो बताइए इमाम की शनाख्त कैसे हो? मौला फरमाते सुनो, मैं दो बयान करूंगा। सुनो, इमाम जैसे सामने देखता है वैसे ही पीछे से देखता है। ये मैंने बिल्कुल छोटा तर्जुमा किया शायद आपके साथ, अब बड़ा तर्जुमा करने लगा हूँ। इंतहाई मादी के साथ आपकी तवज्जो चाहता हूँ जो पर्ची अज़ाब में आ गया। इमाम वो है जिससे कोई शय मख्फी ना हो, कोई शय पोशीदा ना हो। इमाम हर शय को जानता है जो जो शय उस खालिक ने खलक की है। हर शय उसकी निगाहों के सामने है। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। इमाम का कलाम भी इमाम है, इमाम का कौल इमाम है, इमाम का फेल इमाम है,
امام کا عمل امام ہے. ٹھیک ہے, ہوگی بات, طے ہو گئی. اب جو کچھ بھی کریں گے وہ نہیں کر رہے, امامت کر رہی ہے. اقرار کرے تب, انکار کرے تب. مولا فرماتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو انہیں لے آؤ. امام نہیں گئے, ہے خاندان رسول سے, فرمایا انہیں لے آؤ. لے آئے. بڑی باریک قسم کی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اسے روشن کیا گیا. لکڑیاں روشن ہوئی, لکڑیاں جلائی گئی, آگ بھڑکنے لگی. مولا فرماتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ امامت کا ہے تو اس آگ میں کود جاؤ. پہلے آپ اچھا. مولا چلے, دھیرے دھیرے چلے آگ کی طرف. جیسے ہی آگ میں پہنچے آگ میں بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے دیکھنے والوں نے دیکھا آگ کی فطرت ہے جلانا. آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا. آگ کیا ہے؟ مخلوق. اللہ لاہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خبردار, خلق اور امر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے. ٹھیک ہے. صاحبان محترم, جناب ابراہیم بھی آگ میں گئے تھے, وہاں آگ روشن کی تھی نمرود نے, نمرودیوں نے. نمرودیوں کی روشن کی ہوئی آگ جسے نمرود کا نار کہتے ہیں یا نمرود کی جہنم کہتے ہیں, اس کے لیے اہتمام ہوا کہ منوں کے من ٹنوں کے ٹن لکڑیاں روشن کی گئی اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق میں بٹھایا گیا. منجنیق سے آگ کی طرف پھینکا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف آئے, آیت کہہ رہی ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. وہ آگ گلزار ہوئی اللہ کے کہنے پہ. جہاں پہ آگ گلزار ہوئی امام موسیٰ کاظم کے عمل تھے. جو فطرت کو بدل دے, جو فطرت کو بدل دے اسے منصب امامت کہتے ہیں, اور جو فطرت کو جنم دے اسے ولایت کہتے ہیں. سلام پر دے بابا. بڑی محبت, بڑی کرم نواز. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے انعامات سے میرے کلمات سماعت فرمانے کی زحمت کا بارہ کر رہے ہیں. تو صاحبان محترم, امام موسیٰ کاظم امامت ہے, اتنا وسیع سبجیکٹ ہے. یہ جو خمسی ہوتے ہیں ہمارے یہ عشرے ہوتے ہیں وہ چگیٹ میں, یہ بھی کم ہے. اگر آپ کتابیں کھنگالیں ان کے کسی بھی پہلو کو چھیڑ دیں. ڈاکٹر عزیز سہیل عزیز کہہ رہے تھے کہ آغا یار مولا کا معجزہ سنانا, میں نے کہا گھنٹہ لگ جائے گا, اور گھنٹے کا معجزہ میں نے 2 منٹوں میں سنا دیا. گھنٹوں کا معجزہ سیکنڈوں میں سنا دیا. لیکن یہ ابھی چھوٹی چھوٹی بات ہے. ایمان سے آپس میں بیٹھے ہیں, 4 دیوار میں بیٹھے ہیں, جب بھی کوئی کتاب کھنگالے یا ان کے بارے میں تحقیق کرے, ہر بات مجھے تو چھوٹی نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں کیسی کہہ گیا, چھوٹی بات کیسی نظر آ رہی ہے. تو مجھے ایک ملا بہلول دانا, دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے, چھوڑ دے, دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے, پیالہ لیے ہوئے اور دریا سے پانی لے رہا ہے, پیالے میں ڈیل رہا ہے. تو کہہ رہے دیوانہ ہے, مجنون ہے, پاگل ہے, کیا کر رہا ہے. کوئی ذہین آدمی پاس سے گزرا, کہتے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتے نظر نہیں آتا, میں یہ دریا اس کوزے میں بند کرنا چاہ رہا ہوں. تو تیرا دماغ خراب ہے, اتنا بڑا دریا تیری چھوٹے سے کوزے میں کیسے بند ہو جائے؟ کہتے یہی تو میں کہتا ہوں, اتنا بڑا علی تمہارے چھوٹے سے دماغوں میں کیسے سما جائے. یہ اصطفیٰ, مصطفیٰ, مرتضیٰ, مجتبیٰ, ارتضیٰ خاندان ہے. میں کچھ بچ بچ کے بھی کہہ رہا ہوں,
وہ بھی آتا ہے. اچھا چلیے میں واپس پلٹتا ہوں. عرفان جب کچھ نہیں تھا وہ تھا. ہوبا کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ کس نے کہی کہ وہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ تھا. یہ ہوبا کس نے کہا؟ جب اس نے مخلوقات کو مکمل کر لیا پھر اس نے سوال کیا من انا، میں کون ہوں. تمام مخلوقات موجود ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا. سارے کے سارے خاموش تھے، سارے خاموش. ایسے بھی 14 پکار اٹھے. اور میں ایک اپنی غلط فہمی دور کر دوں مادے کے ساتھ، پھر پتہ نہیں موقع یہاں ملے نہ ملے. 13 کا نور ایک ہے. میں سے کیا گیا یہ نہیں 13 کا نور 14 کا ایک نہیں. 13 کا نور ایک ہے، 14 کا نور الگ ہے. ابھی میں بھی طالب علم کے دور میں ایسے کہا گیا خبر ابھی میں کہ 14 کا نور ایک ہے. کتابیں کھنگالی تو پتہ چلا نہیں. 13 کا نور ایک ہے، 14 کا نور الگ ہے. یہ 13 کا نور کسی نہ کسی کی سن میں رہا، 14 کا نور بلا فصل آیا تھا. نعرہ حیدری. بس صاحبان محترم، بڑی کرم نوازی، بڑی عنایت، میں شکر گزار ہوں آپ کا. اس نے سوال کیا من انا، میں کون ہوں. یہ 14 پکار اٹھے. انت اللہ الذی لا الہ الا وحدک لا شریک لک. تو اللہ ہے. شاہ جی نے کیسی پتہ چلا کہ وہ اللہ ہے؟ یہ 14 کے 14 اسے ویسے ہی جانتے ہیں جیسا وہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اولو العزم رسول نہیں جانتا یہ 14 کیا ہے. ان 14 کو وہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ 14 جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. 14 کو دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ ہیں، انہوں نے کہا ہوبا. 4-5 آدمیوں کی داد سے میں مسلم نہیں ہوا. شاہبان محترم میں آپ سے داد کا تعلق نہیں ہوں. ان 14 کو خبر ہے خبیر کی. یہ بھی خبیر ہیں، خبر رکھتے ہیں کب سے، جب سے یہ ہے. وہ لا مکانی، یہ لا زمانی. اس کے لیے مکان نہیں، ان کے لیے زمان نہیں. تبھی یہ زمانے سے نہیں ہے، زمانہ ان سے ہے. تبھی تو آپ کہتے ہیں ولی العصر، امام زمانہ، زمانے کا امام. یہ تب سے امام ہے جب زمانہ نہ تھا. یہ تھے، یہی تھے، وہی تھا، وہی تھا، یہی تھے. تبھی تو معصوم فرماتے ہیں لولا نعرف اللہ ما عبد اللہ. اگر ہم اللہ کی معرفت نہ کرواتے، کوئی اللہ کی عبادت نہ کرتا. ہم نے اس وقت اس کی عبادت کی جب کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا. ہم تھے، وہ تھا، وہی تھا، ہم ہی تھے. سلام بڑی کرم نوازی، بڑی عنایت. میں شکر گزار ہوں آپ. موسیٰ کاظم، دیکھیے حالات کیسی بھی کیوں نہ ہوں، صاحبانی ذکر کا ذکر ہوتا رہتا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کس پہلو کو چھوڑے. جب میں غفیر ہے مولا کے پاس، ایسے میں اچانک شیر آ گیا. بولا فرماتے سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، تو کہ کچھ نہیں کہے گا. شیر آیا، اس نے اپنی زبان میں
मौला के कान के करीब आके कुछ कहा, वाह 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 वाह। मौला ने उसके कान की तरफ रुक करके कुछ इशारा फरमाया। पास बैठने वाले न शेर की जुबान को समझ सकते, वाह 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 वाह। न मौला इमाम मूसा काजिम की जुबान को समझ सकते। जैसे शेर सर झुका के गया, आया तो सर झुकाया, गया तो सर झुका के गया। फिर लोगों ने बाद में पूछा, मौला हमारी समझ में नहीं आया, शेर ने कुछ आपसे कहा, आपने शेर से कुछ कहा? फरमाया हाँ, शेर की माता को कोई तकलीफ थी, वो मेरे पास आया कि मेरी माता तकलीफ में है, आप साहिब अमर हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मौला दुआ करे कि आप साहिब अमर हैं, अमर कीजिए, मेरी माता की तकलीफ रफा कीजिए। अब अगर कोई कहे कि ये मुश्किल कुशा नहीं, उनकी मर्जी ना माने, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर थोड़ी है। हम वो लोग नहीं है कि तलवार की धार से या गोली की बंदूक की गोली से हम कहें अली इब्ने अबी तालिब को वली मानो। नहीं, अगर तुमने वली मानना है तो मानो, नहीं मानते ना मानो। तुम्हारे मानने से वो बड़ा नहीं होगा, तुम्हारे ना मानने से वो छोटा नहीं होगा। वो तब से वली है जब से वो है, वो तब से इमाम है जब से वो है। ये जब से है ऐसे ही है जैसे ये दुनिया में जाहिर हुए, दुनिया में जाहिर हुए। बड़ी करम राजी अरबाब बसीरत, बस कलमात चंद नहीं, इशारा हो गया, इतना ही काफी। मेरी हाजरी इतनी बड़ी। इमाम मूसा काज़िम से हारून रशीद, बच्चों को ये बात समझानी थोड़ी माता के साथ। 20 साल गुजरे बाप की ज़ेरे साया, 20 साल गुजरे मौला के मदीने में, 40 साल मुतवातिर मदीने में रहे, हुकूमतें बदलती रही। हारून रशीद का दौर आता है तो मौला के लिए जब में अपनी एक गुरु आता है गिरफ्तारी के लिए आए, रास्ते में मैदान पड़ाव किया, चले हैं मुगदाद से। उनमें से एक है मौलाई मोमिन, है अनपढ़, अंगूठा छाप। कोई उससे कह के बुला रहा, इधर आओ। हाँ, तेरे मौला अली का फरमान है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर कब्र ना हो। यहाँ तो कोई कब्र नहीं है अनपढ़, है मौलाई, है जहीर। कहते कमाल करते हो, तुम कहते हो मेरे मौला का फरमान है कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां पे कब्र ना हो, हक है। कहते कैसे? भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप लोगों ने कहा कि मौला अली का फरमान है, मेरे मौला का फरमान है तो हक है। यहाँ कोई कब्र का निशान नहीं। वो कहते हैं कि कब्र का निशान कैसे रह जाए, ये रेत का इलाका है, सहरा है, हवा ने जैसे ही रेत को उड़ा दिया निशान मिट गया, कब्र होगी। वो मजाक करते करते खैर ये मदीने पहुंच गए। उनमें से चंद अफराद उसी को साथ लेके मौला इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में पहुंच गए। मौला हम आपको लेने के लिए आए हैं, बगदाद जाना है, और मैं 3 दिन के बाद जाएगा। उन्हीं की मौजूदगी में मौला फरमाते, अपने गुलाम से फरमाते, इधर आओ, मदीने के तमाम दर्जियों को लेकर आओ। वो गया, हर एक को पैगाम दिया, मौला के हुक्म की तामीर करते हुए सारे दर्जी आ गए। जी मौला क्या हुक्म है? गर्म टोपियों का एहतमाम करो, छतरियों का एहतमाम करो, गर्म बिस्तर का एहतमाम करो, गर्म चादरें वगैरह वगैरह, सर्दी का सामान। वहां तो बोले नहीं, जैसे बाहर निकले उसी के सर हो गए। अरे तेरे मौला को क्या हो गया? क्यों? सख्त लू चल रही है, गर्मी का मौसम है, वो सर्दियों का एहतमाम कर रही है। कहते चूंकि मेरे मौला कर रहे हैं, हक है। 3 दिन के बाद जैसे मौला चले, बड़ी करूंगा। 3 दिन के बाद, अब आपने उठना नहीं है दोबारा, चाहिए कर लिया। 3 दिन के बाद जैसे यही काफिला उसी मकाम पे पहुंचा, पड़ाव हुआ। सख्त गर्मी का मौसम है, लू का मौसम है। अचानक बादल आए, बरसे, खूब बरसे। बरसने के बाद ठंडी हवा चली,
کچھ لوگ ٹھٹک کے مر گئے، 80 افراد مر گئے، 80 افراد کو دفنایا گیا۔ جب دفنا دیا، لمبی ہے روایت، میں نے مختصر کی ہے، جب دفنا دیا مولا نے اسی مولائی کو بلایا، بلا کے فرمایا سن، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر قبر نہ ہو؟ اب یہ حیرت قدر کی گہرے سمندر میں ہوتا تھا، لوگ کے کہتے ہیں کمال ہے، انہی کیسے خبر ہو گئی؟ ہم نے یہاں بات کی تھی، مولائی ہمارے ساتھ ساتھ رہا، یہ ہم سے الگ ہوا نہیں، اس نے جا کے رپورٹ دی نہیں، بے خبر صاحب خبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیسے خبر ہو؟ مولا تشریف لے گئے، بغداد پہنچے، 1 سال کے بعد واپس آ گئے۔ ہارون رشید کو پھر تکلیف ہوئی، دوبارہ اسیر کیے گئے۔ کب؟ ایک ہی 84 کے مظاہرے۔ ہارون رشید کے کچھ مشیر ایسے تھے جنہوں نے اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، وہ نہ ہو امام موسیٰ کاظم تیری حکومت کے لیے ایک پہاڑ کی مانند رکھتے ہیں، کیسی کیا جائے؟ میں نے بڑے جاسوس بھیجے ہیں، خود جا آ گیا، امام کو ساتھ لیا، روضہ رسول پہ آ گیا۔ ہارون رشید کہتا ہے السلام علیکم یا ابن ام، اے میرے چچا داد آپ پر میرا سلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدی یا ابی، اے میری جد آپ پر میرا سلام ہو، اے میرے بابا میرا آپ پر سلام ہو۔ ہارون رشید بگڑ گیا، کہتا خاندان تو ایک ہی ہے، جو تمہارا رشتہ وہی میرا رشتہ۔ فرمانے لگے جو میرا رشتہ ہے وہ تمہارا نہیں، جو تمہارا رشتہ ہے وہ میرا نہیں۔ اتنا بتا دے اگر رسول اسلام اس دنیا میں جلوہ فکر ہو جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو کیا کرے گا؟ کہتا میں فوراً دے دوں گا۔ فرمایا تیری بیٹی میری جد پر حرام ہے، میری بیٹی حرام ہے۔ یہیں سے اسے تعصب نے اور بڑھکا دیا۔ مولا کو اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں، 2 خچر منوائے گئے، 2 خچر۔ اہتمام یہ ہوا تاکہ مدینہ والوں کو بالخصوص ہاشمی کو یہ خبر نہ ملے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک خچر کا رخ ہے بصرے کی طرف، ایک خچر کا رخ ہے بغداد کی طرف۔ مولا کو خچر پہ سوار کروایا اور بصرے کی جانب بھیجا۔ 1 سال بصرے میں گزارا، وقت نہیں، اشارہ ہوا۔ ہارون رشید کا خط آتا ہے کسی نہ کسی طرح موسیٰ کاظم کو قتل کر دیا جائے، وہ اس کا جواب دیتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ 1 سال ہوا، میں نے امام موسیٰ کاظم کو دیکھا، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، فجر کا سجدہ ظہر تک، ظہر کا سجدہ عصر تک، عصر کا سجدہ مغرب تک، مغرب کا سجدہ عشاء تک۔ یہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ جب سے آئی ہے میں مایوس ہو گیا۔ حکم آیا کہ امام موسیٰ کاظم کو بغداد میں دیا جائے۔ اب مولا بغداد تشریف لے گئے۔ پہلا حملہ یہ ہوا، مختصر کر رہا ہوں، پہلا حملہ یہ ہوا، فحاشہ عورت کو قید خانے میں بھیجا گیا۔ مولا حالت کی نماز میں تھے، قیام، رکوع، سجدہ، وہ انتظار میں بیٹھی رہی، جیسے فارغ ہوں تو میں کچھ عرض کروں۔ جب امام نے امامت کا جلوہ دکھانا تھا، تب اس کی طرف رخ کیا، تو کیسے میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ کیا کہا تم نے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، تو خدمت کرے گی تو یہ
یہ اشارہ کرنا تھا زمین سے لے کر عرش تک یا پہلے آسمان تک اسے اللہ کی وہ مخلوق دکھائی تھی جو ہاتھ باندھے کھڑی تھی کہ مولا حکم دے، حکم کی تعبیر ہوگی، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا، اٹھایا نہیں، پوری رات سجدے میں سر رکھا رہا۔ جیسے صبح ہوئی اسے بلایا گیا، یہ دربار میں پہنچنا تھا، اس سے دریافت کیا گیا تجھے تو کسی کام کے لیے بھیجا تھا، جلدی سے خبر دے کیا ہوا؟ کہتی کیا ہونا تھا؟ تیری یہ پیشانی پہ نشان کیسا ہے؟ یہ نشان بتا رہا ہے کہ میں سجدے میں رہی۔ ہارون پہلی بار اس نے پہلی امیر کہہ کے بات کرتی تھی، اب کہہ رہی ہارون جیسی شب کا سجدہ میں نے کیا ہے وہ سرور آیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جس کی قربت سجدہ کروائے وہ اور ہے۔ مگر یہاں بحث بنتی ہے زلیخا کی، جس کی قربت فاحشہ عورت کو سجدہ کروائے اور وہ دکھائے جو وہ دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی، اس نے سجدے میں کیا کیا دیکھا۔ جسم اس کا یہاں ہے، روح اس کی وہاں ہے، اس نے کہا جب یہ ایسے ہیں ان کا رب کہتا ہوں۔ بس صاحبان محترم جیسی یہ خبر ملی، ایک روایتوں سے ختم کیا گیا، دوسری اہم ترین بات، بڑی توجہ، اس کے بعد ہارون رشید نے قید خانے میں ایک کنواں کھدوایا، کنویں کو چاروں طرف سے سلاخیں لگائے۔ مولا اب اس قید خانے میں ہے جہاں پر چھت اتنی نیچی ہے کہ مولا قیام نہیں کر سکتے، حالت رکوع میں ہے، حالت رکوع میں ہے۔ اگر دائیں جائیں تو سلاخ لگے، بائیں جائیں تو سلاخ لگے، رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے۔ ایسے میں اب میں کیا کروں، ایسے میں کوئی آیا، کسی کا شاگرد، کوئی آیا کسی کا شاگرد، جیسے وہ آیا مولا کا علم کا امتحان لینے کے لیے آ کے حالت دیکھ کے کہتا ہے کہ ان کا کیا سوال کریں۔ ایسے میں دروغہ کہتا ہے کہ مولا میں جا رہا ہوں، اگر کوئی حکم ہو تو کل میں آپ کے لیے کوئی چیز لیتا ہوں۔ جیسے وہ چلا، مولا فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں کل آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں، جس کی زندگی کی آج آخری شب ہے۔ یہ آئے تھے مولا سے سوال کرنے، ویسے واپس پلٹ گئے کہ یہ تو علم میں غائب رکھتے ہیں، غائب کا علم جانتے ہیں۔ کیسے؟ دوسرے لوگ، وہ انتقال کر گیا، اب انہیں یقین کامل ہو گیا، اور امام الشیخ اعظم قید میں ہیں۔ کتنی برس؟ کم از کم 13 برس لگا تھا، 1 سال بسے والی تب بنتی ہے 14 تھا، 13 سال امام نے آسمان نہیں دیکھا۔ دو روایتیں ہیں، ایک ہے کھجور والی، ایک ہے انگور والی۔ چونکہ میں نے مسجد میں وقت گزارا ہے، مسجد مقدس میں امام رضا کی زری پر کوئی انگور لے کے نہیں جا سکتا۔ سنیں گے آپ، داغے کو زہر آلود کیا گیا، داغا سل میں ڈالا، پورے داغے کو زہر آلود کیا گیا، سوئی کھجور سے یا انگور سے گزاری گئی، زہر کا اثر آیا، سوئی باہر نکل گئی۔ مولا کے سامنے چند دانے رکھ دیے گئے کہ حکم ہے کہ آپ ان میں سے چند دانے تناول فرمائیں۔ اچانک ہارون کا پتا اچانک آیا، مولا نے ایک دانہ اٹھایا، اس کی طرف پھینکا، جیسے اس کی طرف پھینکا اس نے کھا لیا، تڑپ کے مر گیا۔ جو دانے لے کے آئے تھے ان کے سامنے مولا نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دانہ نوش فرمایا۔ 23 رجب کو، 23 رجب کو مولا کو زہر دی گئی، آج 24 ہے، 23 گزری، 24 گزری، 25 کی شب۔ دونوں سے فرماتے ہیں زندان کا دروازہ،
میں نے آسمان نہیں دیکھا. ویڈیو میں جکڑے ہوئے ہیں. مولا جیسے ہی واحد نمودار مولا غائب ہو گئے. دونوں کا دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, مولا کدھر گئے, گئے بھی واپس بھی آ گئے. جیسی واپس آئے, اب سنیں گے, مدینے میں تشریف لائے, بائی جادے امامت, رات کا وقت تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, تکل باب ہوا. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا, تکل باب ہوا, اندر سے آواز آئی, تو کون ہے؟ میں یہی کہوں گا, رضا کی ماں, میں رضا کا بابا ہوں. اللہ جانے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کیسے میری بیوی نے دروازہ کھولا, سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, منہ پہ تماچے مارنے لگی. میرے آقا میرے مولا کی سعادت میں شہزادیاں بیدار ہوئی. ایک عرصے کے بعد بابا کی زیارت نصیب ہوئی. کوئی ہاتھوں کا بوتل لے رہی ہے, کوئی سر کا بوتل لے رہی ہے, سبوں میں ہے میرے مولا. بس عزادارو امام بیٹھے گے, واپس دیر خانے میں تشریف لے گئے. امام کا جانا تھا 25 آئی, وہ وقت آیا, وہ گھڑی آئی کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جیسے ہی حضور کو خبر ملی کہ امام رخصت ہو گئے, پورے مقتدیوں کو بلا کے دکھایا, دیکھو یہ امام طبعی موت انتقال کر گئے. لیکن اللہ دارو اتنی بڑی مملکت میں کوئی ایسا نہیں تھا جو امام حسین کاظم کا جنازہ اٹھاتا. 4 مزدور بلائے گئے, 4 مزدور آئے جنہوں نے میت کو اٹھایا اور بغداد کے پل پہ چلے گئے. عزادارو جنازے کے پیچھے شاہ لباس میں کوئی بیوی ہے جو بیٹھ کر رہی تھی, اور میرے بیٹے میں تیرا ساتھ آباد کروں. اللہ